الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی. تو نایا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ من قید ہوئی. تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی. تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو
پہ ہے تشنا نبی تو نایا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، لوٹ کے آ جا لال تیرے، لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے، ماں دکھیائی کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے، تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآل اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، لوٹ کے آ جا لال تیرے، لوٹ کے آ جا لال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں، ماں دکھیانے کا تو ہی لال سہارا ہے، تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں، تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں، اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. اللہم بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکبر کہاں گرا ہے شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے بیٹے کے قاتلوں سے یہ باپ پوچھتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا آتا نہیں نظر، آتا نہیں نظر، اکبر کی لاش سے یوں ہی کہتا گزر گیا ہے، اکبر کہاں گرا ہے شبیر ڈھونڈتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے بیٹے کے قاتلوں سے یہ باپ پوچھتا ہے، اکبر کہاں گرا ہے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد و آل محمد صلوات. پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے. 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 روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے. کہ کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری. کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری. اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے. پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے. پر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محشر میں ہوا یہ شور کے عباس کا غلام آیا نعرہ صلوات. بھائی
بچوں کے ننے ننے
سے کہتا تھا آنسو بہا بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے چچا؟ آیا علم پھر ان کے نانے کی وجہ کیا؟ چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا اماں کی مانگ اجڑ گئی صدمے گزر گئے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تم گئے اماں کی مانگ اجڑ گئی صدمے گزر گئے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تم گئے جب زانوے حسین اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. صلوات پڑھیں محمد علی کی ذات. محمد. عزیزان محترم، خداوند عالم کا یہ لطف ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی کہ ذکر سید الشہداء کا شرف حاصل کر سکے. بہت بڑی سعادت ہے امام حسین عالی مقام پر خریہ کرنا. واقعاً کس تیزی کے ساتھ یہ دن گزرتے جا رہے ہیں کہ انسان پورا سال ان دنوں کا انتظار کرتا ہے
کہ کب شبیر کے وہ دن آئیں گے کہ جی بھر کر شبیر پر گریہ کنا ہوں گے، لیکن یہ دن آتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ بس اتنا ضرور یاد رکھا کریں، ایک بہت بڑے عارف کا جملہ ہے، اس جملے کو ادا کر کے میں تقریر کی طرف آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 10 دن میں کم از کم اپنا کربلا سے اتنا تعلق گہرا کر لیا کریں کہ پورے سال کی یزیدیوں کی کوشش ایک طرف ہو، آپ کے 10 سال کی محنت ایک طرف ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ عزاداری اور جلوسوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے زیادہ سے زیادہ کیا سمجھتے ہوں گے وہ لوگ؟ توجہ کیجیے گا، اس چیز کو گناہ سمجھتے ہوں گے، جسے آپ عبادت سمجھ رہے ہیں اسے وہ گناہ سمجھتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ان کے اسی سوسائٹی میں، اس منطقے میں، اس علاقے میں اور کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ ان گناہوں کے لیے انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ عزاداری کے لیے اتنی سخت آواز اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی بھی شریعت میں امر بالمعروف ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، یعنی ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ماتم کو روکنا کس چیز میں آئے گا؟ نہی عن المنکر۔ انہوں نے اور کتنی نہی عن المنکر کر دی جو ماتم کے لیے اتنی آواز اٹھاتے ہیں۔ قسم بخدا آپ اگر ان سے پوچھ لیں، اگر وہ سچ بول دیں، صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، معلوم ہے کیا؟ 10 دن آپ اتنا حسین حسین کرتے ہو کہ پورا سال ان سے بچے پوچھتے ہیں، بابا بتائیں یہ حسین کون تھا، یہ یزید کون تھا؟ یعنی واقعاً یہ معجزہ ہے۔ بیش چھوٹی سی گزارش ہے، جتنے بھی جوان تشریف فرمائیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جو برادران وہاں کھڑے ہوتے ہیں انہیں زحمت نہ ہو، مومنین کے لیے آسانی پیدا کریں، خود آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا۔ درود اللہم صلی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں ہمارا موضوع اصحاب امام حسین اور ظہور امام مہدی، میری طرف توجہ رکھیں۔ آج ہم نے مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے اصحاب کا ذکر کیا، بچوں کا ذکر کیا، خواتین کا ذکر کیا، بزرگوں کا ذکر کیا۔ آج ایک ایسی شخصیت کا دن جو 8 محرم کو شروع ہوگا، جس کا مصائب بھی ہوگا، جس کا تابوت بھی برآمد ہوگا، اس شخصیت کے بارے میں عموماً ہوتا کیا ہے؟ فقط مصائب پڑھ دیے جاتے ہیں، گریہ ہوتا ہے۔ میرا دل ہے کہ آج کی مجلس مکمل، کیونکہ ہمارے موضوع سے بھی تعلق ہے، اصحاب امام حسین میں سے بھی ہیں، آج کی پوری مجلس سرکار وفا باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کے پاس۔ اور یاد رکھیں ہمارے موضوع سے ہی تعلق ہے، کیونکہ اصحاب امام حسین میں سے بھی ہیں اور ان کا وقت کے امام کے ظہور سے بھی تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات جو سرکار وفا کے اندر، میں بالکل بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت نہیں ہے، بغیر کسی تمہید کے آیا ہوں، میری طرف آپ کی توجہ رہے۔ پہلی چیز جو سرکار وفا کو تمام شہداء سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، جدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شہید کو باب الحسین نہیں کہا گیا۔ حضرت عباس واحد شخصیت ہیں جن کا لقب ہے باب الحسین، یعنی حسین کا دروازہ۔ فقط اتنا ہی نہیں، چھٹے امام نے واضح طور پہ فرمایا، جس طریقے سے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اسے رسول کی دربار میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا جس نے علی کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے کسی کو حسین کے دربار میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اگر اس نے عباس کو چھوڑ دیا۔ یعنی عباس
باب الحسین، سید الشہداء کے دروازہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز کہ سید الشہداء کون ہے؟ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء وہ ہیں جو شیعہ سنی سب روایتوں میں کہ جن کے جھولے کو آسمان سے آ کر فرشتے جھلاتے تھے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا خود حسین جھلاتے تھے اسے عباس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مولا عباس کے فضائل ہیں جو مولا سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا ہر ناز اٹھایا سید الشہداء نے۔ ایک چیز ہے جسے بہت اچھے انداز میں پیش نہیں کرتے لوگ، یہ ہماری علمی کمی ہے۔ میں بہت معذرت سے عرض کروں گا، جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ ذاکری نظر آتے ہیں، بعض اوقات نواخان بھی کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات ممبر سے برز کیا جاتا ہے۔ کوفے میں جب اب توجہ کیجیے گا، میں اپنی بات کی دلیل دوں گا، کوفے میں جب امیر المومنین کی حکومت تھی تو حضرت عباس کا بچپنا تھا، حسین کا بچپنا تھا نہیں؟ عزیزان کوفہ میں عباس کا بچپنا تھا، لیکن اس وقت حضرت سید الشہداء کی عمر 35 برس سے زیادہ تھی، کیونکہ امیر المومنین کوفہ کب تشریف لائیں؟ سن 36 ہجری 36 ہجری میں سید الشہداء کوفہ میں ہیں اپنے بابا کے ساتھ، اور سیدہ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 25 برس سے زیادہ۔ اس وقت امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم یہ بچے نہیں تھے، یہ بڑے تھے، عباس بچے تھے۔ ہمارے ایسے بچوں کے سامنے نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے سے تھے، نہیں، عمر میں بہت ڈفرنس ہے۔ واقع کربلا کے وقت حضرت عباس کی کتنی عمر؟ 32 سال، 34 سال، 36 سال، 3 قول، اور سید الشہداء کی عمر 57 برس، 57، یعنی عمر کا بہت ڈفرنس ہے۔ اور سید الشہداء کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہم بیان کرتے ہیں سید الشہداء کی، عرض کر رہا ہوں سید الشہداء کی، کہ سید الشہداء وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زیارت رسول کی، پھر آنکھوں کو کھولا، اور اسی طریقے سے حضرت عباس کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے زیارت بھی سید الشہداء کی اور زندگی کی آخری سانسوں میں بھی زیارت حسین کی۔ عباس نے بتا دیا زندگی کا مقصد یہ ہے 2 زیارت حسین کے درمیان، یعنی حسین کی 2 زیارتوں کے درمیان پوری زندگی گزارتی۔ جب بھی کسی شخص کی بات کی جاتی ہے تو اس کا نسب دیکھا جاتا ہے۔ عباس کے والد کے نسب کے بارے میں کون بات کرے، جس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو علی ہیں، یعنی حضرت علی پر واقعاً اگر گفتگو کی جائے تو پھر پورا عشرے کا موضوع سید الشہداء کے اور حضرت عباس کے والد مولا علی کی ذات ہے، یعنی حضرت علی کے فرزند ہیں عباس باپ کی طرف سے، اور وہ علی وہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے زیادہ فضائل نہیں پڑھے، میں کوشش کی کہ موضوع پہ ہی رہوں، کہ جب علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اہل سنت کے عالم، کہ حضرت علی کا مقام اصحاب میں ایسے ممتاز تھا جیسے چاند ستاروں میں ممتاز ہوتا ہے، کہ تمام صحابہ جب بھی کسی مشکل میں آتے تھے، علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے عالم، کہ جب بھی کوئی صحابہ یا کوئی بھی صحابی یا ان کے گھر والے مشکل میں آتے تھے، نبی کے پاس دعا کے لیے آتے تھے، نبی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کہتے تھے خداوندہ تجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل کو حل فرما۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں علی کے صدقے میں ہماری مشکل حل ہو جاتی ہے، کبھی تو علی بھی مشکل میں آئیں گے۔ تو ایک دن علی علیہ السلام تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کریں، تو لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار آئے، جیسے کل تک
علی کا واسطہ دے کر ہماری مشکل کو حل کروایا گیا، آج ہمارا واسطہ دے کر علی کی مشکل کو حل کرایا جائے گا۔ لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا خداوندا تجھے علی کا واسطہ، علی کی مشکل کو حل فرما۔ یعنی اتنے فضائل حضرت عباس کے بابا کے کہ کسی کو وہ شرف ملا ہی نہیں جو علی کو ملا۔ کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، زہرا جیسا عقد، ان فضائل کو شمار کیا جائے تو وقت لگے گا، لیکن ماں ایسی کہ تاریخ نے لکھ دیا کہ علی کے گھر میں بہت ساری زوجات آئیں اور ساری زوجات کا احترام ہے، چاہے وہ جناب محمد حنفیہ کی والدہ ہوں، چاہے وہ جناب اسماء بنت امیس ہوں یا کوئی اور بھی ہو، سب کا احترام ہے۔ لیکن جیسے ام البنین رہی، میں ایک جملہ کہوں گا آپ کی توجہات مکمل رہیں، سید الشہداء کے گھر میں 2 بیویاں، ایک بیوی جناب فضہ، ایک بیوی جناب ام البنین، دونوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، معلوم ہے کیوں؟ فضہ کنیز بن کر آئی تھی، حسن اور حسین ماں کہتے رہے، ام البنین علی کی زوجہ بن کے آئی تھی، حسن اور حسین سے اپنے آپ کو کبھی ماں نہ کہلوائے، کبھی بچوں نے کہا بھی صحیح تو آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں مجھے ماں نہیں کہا۔ ایک تھی کنیز لیکن اسے حسن اور حسین نے ماں کہا، جناب فضا منع کرتی تھی مجھے ماں نے کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، لیکن جناب ام البنین جو حقیقی معنی میں علی کی زوجہ بن کے آئیں اور ان کو مولا حسن حسین ماں کہتے تھے، بیوی منع کرتی مجھے ماں نہیں کہو، اور واقعاً بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ جانتے ہیں احترام کی حد ہو گئی، حد ہو گئی کہ جناب سیدہ کی محبت میں بی بی نے کہا کہ میرا نام جو کہ میرے ماں باپ نے رکھا ہے، سیدہ کی محبت میں سیدہ کا ہم نام ہے، کیونکہ اب میں سیدہ کے گھر میں آئی ہوں تو مجھے اس نام سے بھی نہ پکارا جائے۔ یہ تھا احترام عباس کو ماں نے سکھایا۔ عباس کو جو ظہور کے لیے میں جملہ عرض کروں گا تاکہ ہمارا آج کا موضوع بھی مکمل رہے، ظہور کے لیے یہ نشانی ہے اپنے بچوں کو ام البنین کی طرح سکھاؤ کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم صرف ایک ہی چیز ہو، کیا؟ اپنے وقت کے امام کے غلام۔ یعنی پوری زندگی میں بہت ذمہ دار عرض کر رہا ہوں، حضرت عباس کا ددیال بھی معتبر، ننیال بھی معتبر، لیکن کسی بھی جگہ پر عباس نے نہ اپنے ددیال کا حوالہ دیا نہ اپنے ننیال کا حوالہ دیا، بس ایک ہی حوالہ دیا، لوگوں میں حسین کا خادم۔ تو یعنی اپنے بچوں کو وقت کے امام کے اتنا قریب کر دو کہ تمہارا بچہ سب کچھ بھول جائے، اسے یاد ہو تو اپنے وقت کے امام کیا۔ اور حضرت عباس کہ تیسری چیز جو کسی میں نہیں پائی جاتی وہ حضرت عباس کی وفا ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ وفا آخر حضرت عباس کی وفا کو اتنا کیوں بیان کیا گیا؟ شہادت اور لوگوں نے بھی دی تھی، شاید اس بات کو اس معاشرے میں سمجھنا آسان نہیں ہے، عرب کے معاشرے میں سمجھنا اس کو آسان ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، عرب کے ماحول میں میری طرف توجہ رہے، بھائی کا حکومت کے لیے قتل ہو جانا بالکل نارمل تھا، یعنی حکومت کی لالچ میں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا تھا، جس کی مثال آپ کے سامنے بہت واضح مثال ہے، ہارون رشید کے بیٹوں کی مثال، مامون اور امین کی مثال، حابیل اور قابیل کی مثال، اس کے علاوہ اور بھی تاریخ میں بھری پڑی چیزیں۔ باقاعدہ کربلا پہنچنے کے بعد حضرت عباس کے لیے امان نامہ آیا، جو توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ امان نامہ آیا، عباس حسین کا ساتھ چھوڑ دو،
تم اور تمہارے بھائی واپس آ جاؤ، حسین کے قتل میں بھی شریک نہ ہو، واپس مدینے چلے جاؤ۔ پوری کی پوری مدینے کی حکومت آپ کے حوالے۔ عباس نے ایک ہی جملہ کہا، یہ تو مدینے کی حکومت ہے، پوری کائنات کی حکومت ہے۔ ایک طرف زہرا کے بیٹے کے قدموں کی خاک، ایک طرف یعنی کہیں پر بھی کسی کو بھی مولا عباس نے ایک مرتبہ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک ہندو رائٹر، توجہ کیجیے گا، حضرت عباس کے اس امان نامے پر تجزیہ کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کاش لوگ اس امان نامے کو سمجھ لیتے کہ اس امان نامے میں حضرت عباس نے ان کو یہ موقع بھی نہیں دیا کہ آپ مجھے وقت دیں، میں جاتا ہوں، میں حسین سے بات کرتا ہوں، حسین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نہیں، مولا نے کہا یہ لو اپنا امان نامہ، ہمیں امان نہیں چاہیے، ہمیں حسین چاہیے۔ اس لیے حضرت عباس کی وفا تمام تر لوگوں پر بلند ہے۔ اور حضرت عباس کے لقب میں سے ایک لقب باب الحوائج، باب الحوائج۔ کربلا کے تمام شہیدوں میں صرف 2 شہیدوں کا لقب باب الحوائج، ایک باب الحوائج علی اصغر، ایک باب الحوائج ابو الفضل عباس۔ یعنی عباس کے دروازے سے حاجتوں کا پورا ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے علی کے در سے علم کا مل جانا۔ یعنی جیسے کبھی بھی کوئی علم کا طالب علی کے در سے خالی نہیں گیا، ویسے کوئی شخص بھی عباس کے دروازے سے حاجت کا خالی نہیں گیا۔ ایک شخص تھا، آیا اور آ کر حضرت عباس کے روزے پر بیٹے کو لے کے آیا، بیمار بیٹے کو لے کے آیا۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا، اسے رکھا، 3 دن گزر گئے، کوئی شفا نہیں ملی، کوئی اشارہ نہیں ملا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، تمہاری وجہ سے زائرین کو تکلیف ہو رہی ہے، زائرین کو زحمت ہو رہی ہے۔ اس شخص نے کہا میں بیٹے کو نہیں اٹھاؤں گا، میں بیٹے کو عام جگہ نہیں لایا، میں باب الحوائج کے پاس لایا۔ جب اس پہ لوگوں نے اصرار کیا، اس نے اپنی زوجہ کو کہا بیٹے کو تم سنبھالو۔ اس نے دوڑنا شروع کیا۔ لوگوں نے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نجف جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ امیر المومنین سے شکایت کروں گا، یا علی آپ کے بیٹے کا لقب تھا باب الحوائج، اور میں حاجت لے کے گیا وہ پوری نہیں ہوئی۔ لوگوں نے سمجھا باپ ہے، شاید ذہنی کیفیت سلامت نہیں، اس لیے اس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ جب یہ آگے جا رہا تھا، راستے میں سے ایک سوار ملا، اس نے کہا اے شخص جاؤ، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے۔ جب یہ واپس آیا، دیکھا اس کا بیٹا ٹھیک ہو چکا، تو اسے ایک عالم نے، جب اس کی آیت اللہ مرشی نجفی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا، تو آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا کہ بعید نہیں وہ سوار کوئی اور نہ ہو، وہ حضرت عباس۔ عزادارو، میں مصائب سے دور ہوں، بس ایک جملہ عرض کر کے میں مصائب کی طرف چلا جاؤں۔ حضرت عباس کتنے بڑے عالم کے فرزند ہیں، علی کے فرزند ہیں۔ کتنے اماموں کی صحبت نصیب ہوئی؟ 3 اماموں کے دور تک رہے، مولا امیر المومنین، جناب حسن، جناب حسین، اور 5 اماموں کی زیارت ہوئی۔ توجہ کیجیے گا میری طرف، 4تھے امام کی زیارت اور 5 امام کی۔ کتنے بڑے عالم ہیں کہ انہیں حسین نے لفظ فقیہ کہا ہے۔ حسین نے تمام تر کربلا کے شہیدوں میں صرف 2 کو فقیہ کہا، ایک حبیب کو، ایک حضرت عباس کو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، میں پڑھ چکا کہ حضرت عباس کو مولا نے حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے خطبہ دو۔ یعنی جو حسین کی نظر میں، میری طرف توجہ کرے، میں نتیجہ دینے لگا ہوں،
جو شخصیت حسین کی نظر میں فقیہ بھی ہے خطیب بھی ہے اس کا نام عباس ہے، لیکن جب آپ حدیثوں کی کتابوں کی طرف دیکھیں تو حضرت عباس کی حدیثیں انگلیوں پر گننے جتنی ملتی ہیں۔ کیوں؟ جب اتنے بڑے عالم ہیں، حدیثیں بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، امام نے سلام میں لفظ محدث بھی کہا ہے۔ محدث اس کو کہا جاتا ہے جسے کم سے کم 1,00,000 حدیث یاد ہو۔ آج تو لوگ کسی کو لکھ دیتے ہیں، وہ لوگوں کے لکھنے سے نہیں ہوتا، لیکن اصطلاح علم میں اسے محدث کہا جاتا ہے جسے کم سے کم 1,00,000 حدیثیں یاد ہو۔ تو حدیثیں جب اتنی یاد تھی، اتنا علم بھی تھا، امام نے فقیہ بھی کہا، خطیب بھی بنایا، علمدار بھی بنایا، اس کے باوجود حدیث نہیں ہے کتابوں میں۔ کیوں؟ معلوم ہے کیا؟ ایک ہی سبب ہے، کیا؟ جب حسین ہیں تو عباس بولے کیوں؟ احترام امام، احترام امام۔ اللہ صلی واقعاً اور بھی بہت سارے القابات ہیں۔ مولا کا لقب علمدار ہے، ثاقل عطا شاہ ہے، مولا کی کنیت ابو الفضل ہے، مولا کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ایک ایک لفظ پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بس اتنا ضرور یاد رکھیں کہ عباس کے مصائب سے، عباس کے علم سے، عباس کے روزے سے، عباس کی نظر سے ہمیں یہی درس ملتا ہے۔ عباس کو ماں باپ نے پالا ہی حسین کے لیے، وقف کر دیا اپنے آپ کو حسین کے لیے، اپنے علم کو، اپنے سب کچھ۔ اور اہل بیت احترام کتنا کرتے تھے آپ کو معلوم؟ عباس کا، عباس آج تک تو آپ نے یہ سنا ہے نا، میں نہیں پڑھوں گا وہ چیزیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ حضرت عباس اہل بیت کا کتنا احترام کرتے تھے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ میں نے بھی اشارہ کیا کہ کبھی بھائی نہیں کہا، ماں نے سکھایا تھا، فقط حضرت عباس نے نہیں بلکہ ان کے تمام بھائیوں نے، 4 بھائی تھے آپس میں، کبھی بھی بھائی نہیں کہا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں حضرت عباس کا احترام کتنا تھا؟ وقت کے امام، ہمارا موضوع ظہور سے ریلیٹو ہے نا، وقت کے امام کا کیا مقام ہے؟ یعنی جو کائنات کا افضل ترین شخص ہو وہ وقت کا امام۔ اب ایک روایت سنیں اور آپ کی زحمت ہے تمام۔ ایک شخص ہے جس کا نام منہال ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا منہال کا نام۔ وہ کہتا ہے میں مدینے گیا، امام سجاد بیٹھے تھے، واقع کربلا ہو چکا۔ کہتا ہے امام سجاد بیٹھے تھے، ایک بچہ آیا، جیسے وہ بچہ آیا امام کھڑے ہو گئے، بچہ چلا گیا، پھر وہ بچہ آیا، منہال کہتا ہے امام پھر کھڑے ہو گئے۔ منہال کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ کون بچہ ہے جس کے احترام میں امام سجاد کھڑے ہو جاتے ہیں، وقت کے امام۔ منہال کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا مولا ایک سوال ہے سیکھنے کے لیے۔ امام نے کہا پوچھیں، کہ منہال نے کہا مولا یہ بچہ کون ہے جو جب بھی آتا ہے آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ مولا نے کہا منہال یہ بچہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے، جب بھی یہ آتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اس کے باپ کے جو احسان ہے ہماری گردن پر ہمیں وہ یاد آتے ہیں۔ منہال کہتا ہے میں نے کہا مولا آپ وقت کے امام ہیں، اس بچے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں منہال میں اس بچے کے لیے کھڑے ہو کے لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگوں عباس جیسا کائنات میں پھر علمدار پیدا نہیں ہو۔ منہال کہتا ہے جب مولا نے یہ جملے کہے میں نے مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا عباس کے بارے میں کچھ بتائیں نا، عباس کے بارے میں کچھ بتائیں، میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ مولا نے کہا ہاں منہال سنو گے؟
सुन सकते हो? कहा कि जी मौला सुनाए। मौला का जुमला सुने, समझ गया तो आशूर के दिन तक रोने के लिए काफ़ी है। इमाम कहते मिनहाल, मेरे चचा का कद इतना तवील था, जब घोड़े पे बैठते थे कदम ज़मीन पे आते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, मौला ने मिनहाल का हाथ पकड़ा, कहा मिनहाल तुम मेरे चचा को जानना चाहते हो न? सुन मिनहाल, मेरे चचा का कद इतना तवील था, जब घोड़े पे बैठते थे न कदम ज़मीन पे आते थे। मिनहाल ने कहा मौला बताना क्या चाहते? कहा कि मिनहाल यही तो रोना है, जिसका कद इतना तवील था उसकी कब्र असगर से छोटी। मिनहाल रोने लगा। मिनहाल कहता है मौला, मौला इस तरह क्यों? कहा कि मिनहाल कहता है इस तरह क्यों? जब मिनहाल ने क्यों कहा, इमाम कहते मिनहाल, जिससे शाम के पूरे फौजी डरते थे, जिससे कूफे के पूरे फौजी डरते थे, जब वो बगैर बाजुओं के उन फौजियों के दरमियान गिरा, उस अब्बास को इतना पामाल किया कि जब मैं दफन के लिए आया था, कई मकामात पर अब्बास भी। जज़ाकल्लाह। आज़ादारो कौन अब्बास? अब्बास वो अब्बास जिस पर माँ को इतना भरोसा था, जब बशीर ने कहा था न हुसैन मारे गए, ज़ैनब कूफा और शाम से वापस आ गई, उम्मुल बनीन ने एक ही सवाल किया था, ये नहीं हो सकता। वो कहता है बीबी क्यों? क्या इसलिए कि इनके साथ अब्बास था। वो रो के कहता है बीबी पहले अब्बास मारा। आपकी आंखें बुलंद हो गई। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। रोने वालों, अब्बास जब इमाम हसन के जनाजे पे तीर चले, अब्बास ने तलवार को निकाला। इमाम हुसैन ने रो कर कहा अब्बास तुझे बाबा ने आशूरा के लिए मांगा है, अब्बास आशूरा को आ दे दो। मौला ने कहा ठीक है बाप, मौला जैसे आपका हुक्म। जैसे ही वलीद ने मदीने में गुस्ताखी की, दरबार मदीना में मौला अब्बास ने तलवार को निकाला। मौला हुसैन ने रो कर कहा अब्बास तुझे बाबा ने करबला के लिए मांगा है। मौला अब्बास ने तलवार को नयाब में रखा। फिर जब मक्के पहुँचे, हज को उम्रे में तब्दील किया, ज़ैनब कुबरा की आंखें बुलंद हुई। अब्बास ने तलवार को नयाम से निकाला। मौला ने कहा कि अब्बास तुझे बाबा ने आशूरा के लिए मांगा है। जैसे ये जुमले सुनते रहे ना, अब्बास को एक उम्मीद थी आशूरा पे मुझे इजाज़त मिलेगी, मैं लड़ूंगा। लेकिन जब आशूरा हुई, इमाम हुसैन के पास बार बार आते हैं आका आका मुझे इजाज़त दो। मौला कहते अब्बास, अब्बास जो रोने के लिए आए हैं, अब्बास अब्बास तू मेरी फौज का सिपह सालार है, अब्बास तू मेरी फौज का जनरल है। अब्बास जब तक सिपह सालार होते हैं तब तक फौजें बाकी रहती है। ये सुनना था। मौला अब्बास बीबी ज़ैनब के खेमे में आए और रोना शुरू किया। मातम कीजिएगा इस जुमले पर। मौला से बीबी ज़ैनब पूछती है अब्बास रोने की वजह क्या है, अब्बास रोने का सबब क्या है? अब्बास कहते बहन मुझे दुनिया में कोई जनरल दिखाओ जो जिंदा हो, उसके सामने उसके सिपाहियों के जनाजे आते रहे, वो कुछ न कर सके। सुनेंगे जुमला बीबी ज़ैनब ने क्या कहा? बीबी ने कहा अब्बास एक जनरल ऐसा था जो सब कुछ कर सकता था, उसने तलवार नहीं चलाई थी। कहा कि कौन था बहन? बीबी कहती अब्बास वो कोई और नहीं बल्कि हमारे बाबा अली थे। अब्बास किसी ने तुम्हारे घर पे तो हमला नहीं किया ना, अब्बास किसी ने तुम्हारी जोजा पे तो हाथ नहीं उठाया, अब्बास बाबा के घर पे हमला हुआ, माज़ारा पे। जज़ाकल्लाह। रोने वालों जब अब्बास को इजाज़त न मिली, शकीना मशकीज़े को खाली मशकीज़े को लेके आई। बीबी से कहते शकीना बीबी तुझे क्या चाहिए? बीबी कहती है चचा आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कहा कि हाँ शकीना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कहा कि बाबा चचा मेरा भैया प्यास के मारे तड़प रहा है, चचा पानी ला दे।
یہ جملے سننے تھے مولا عباس کہتے ہیں سکینہ 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 مجھے اجازت دلا دو میں تجھے پانی لا دوں گا. رونے والوں اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے, اللہ ہر کسی کے جوان بھائی کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. جب حضرت عباس کو سکینہ لے کے آئی, سکینہ نے مولا کی گردن میں مشکیزہ ڈالا. امام حسین نے کہا سکینہ آپ کے کہنے پر میں عباس کو جانے تو دے رہا ہوں, لیکن سکینہ جب دامن میں آگ لگے گی, جب کرتا جلے گا, جب گوہر چنیں گے, جب تماچے لگیں گے تو یہ چچا بڑھایا. جزاک اللہ. ہاں زادارو حضرت عباس کو اجازت ملی. حضرت عباس گھوڑے پہ چڑھے. عباس کا گھوڑے پہ چڑھنا تھا. بیویوں میں ایک ماتم کی فضا ہوئی. لوگ کہتے تھے علی کے بیٹا جا رہا ہے. بی بی زینب نے بیویوں سے کہا بیویوں جب تک میں مدینے میں تھی مجھے بابا نے بتایا تھا زینب کبھی تمہارے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی, کبھی تمہیں ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی, تمہیں بازار میں جانا پڑے گا, تمہیں دربار میں جانا پڑے گا. میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا. جزاک اللہ جزاک اللہ. چند دقائق کی اور زحمت. اگلے برس وہی روئے گا جو عباس کے ماتم میں حیات ہوگا. عباس چلے. عباس نے جنگ کرنا شروع کی. عباس نے پانی بھرا, لشکر کو ہٹایا, پانی بھرا, پانی پیا نہیں. ایک جملہ کا دریا میں پانی کیسے پیوں, میری سکینہ پیاسی. عباس پانی کیسے پیے, علی اصغر پیاسے ہیں. یہ کہہ کر عباس نے مشکیزے کو اٹھایا. عباس خیمے کی طرف چلے. رونے والوں عباس کالم دیکھ کر بچے سمجھ رہے تھے پانی آنے والا ہے. سکینہ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بی بی ہم یتیم ہیں, ہمارے بابا مارے گئے, لیکن یہ پانی جب آ جائے ہمیں پانی دینا. بی بی رو کے کہتی ہے بچوں دعا کرو میرا چچا بچ جائے. آزادارو مشکیزے کو علم کو دیکھ کر بچوں میں خوشی کی لہر دوری. لیکن کیا ہوا, اتنے میں تیر چلا, عباس کا بازو قلم ہوا. رونے والوں کسی کا ناخن بھی ٹوٹ جاتا ہے, انسان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں, لیکن ہائے میرا مولا بازو قلم ہوا نہ رکے, دوسرا بازو قلم ہوا نہ رکے. مشکیزے کو دانتوں میں تھاما. اللہ تمہیں اگلی مرتبہ 8 محرم عباس کے روزے پر نصیب کرے. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں بازو تو قلم ہو گئے لیکن عباس رکے نہیں, آگے چلے. لوگ سمجھ گئے عباس کی سانسیں سینے میں نہیں سکینہ کے مشکیزے میں ہیں. یہ سننا تھا. عمر سعد نے اشارہ کیا, حرملہ نے تیر چلایا, تیر مشکیزے میں لگا, پانی بہا. عباس نے سر کو جھکایا, جھکے ہوئے سر پر کسی نے ایسا گرد مارا. حوصلہ 5 منٹ اور سن لیں. حوصلہ غیرت کو روکیں. 5 منٹ اور سن لیں. ادادارو عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. مولا نے ایک ذاکر سے کہا تھا میری سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا. اس نے کہا مولا کیا, کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب بھی کوئی سوار بلندی سے نیچے. جزاک اللہ. میری ماں بہنوں تک آواز جا رہی ہے. مولا نے کہا جب بھی کوئی سوار بلندی سے نیچے آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, میں وہ غریب ہوں جس کے بازو کر چکے تھے, آنکھ میں تیر لگا تھا, میرا سر پھٹا تھا, میں منہ کے بل زمین پر گرا. میں کہتا ہوں مولا عباس آپ علی کے بیٹے تھے, آپ کو علی نے گھوڑے پہ چڑھنا بھی سکھایا تھا, اترنا بھی سکھایا تھا, لیکن مولا گھوڑے کا قد چھوٹا ہوتا ہے, اونٹ کا قد بڑا ہوتا ہے. مولا آپ گھوڑے سے گرے, ہائے سکینہ. سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے سکینہ ہے عباس, ہائے سکینہ ہے عباس. رونے والوں مولا عباس جھین سے زمین پر آئے. حسین کی زبان پر ایک جملہ آیا, کیا الان انکسر ظہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی.
अब्बास मेरी कमर टूट गई। ये तो हुसैन का जुमला था ना, ज़ैनब का जुमला सुनेंगे। ज़ैनब ने कहा वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। सकीना का जुमला सुनेंगे, सकीना के हाथों से कूजा जमीन पर आया, रो के कहती है चचा मैं कभी भी पानी नहीं मांग। जज़ाकल्लाह। हुसैन आए, दो जुमले हो। तो हज़रत हुसैन आए, उठते जाते हैं, गिरते जाते हैं, टूटी हुई कमर को थाम कर मेरे मौला अब्बास के करीब पहुँचे, अब्बास के पास पहुँचे। अब्बास ने क्या कहा? अब्बास ने कहा आका मुझे अम्मा ने बताया था, जब मैं दुनिया में आया था मैंने सबसे पहले आपकी ज़ियारत की थी। आका आज जा रहा हूँ, मेरा तमन्ना है आपकी ज़ियारत कर लूँ। मौला ने कहा अब्बास ज़ियारत कर लो, तुम्हें किसने रोका है? कहा कि आका मेरे हाथ होते ना आपको ज़हमत न दे, आका मेरे हाथ होते तो आपको ज़हमत न देता। मेरी आंख में तीर लगा है, दूसरी में लहू भरा है। रोने वालों, एक भाई ने भाई की आंख से तीर निकाला, तानू पे सर रखा, लहू को साफ किया। और आपको मालूम है ना, जैसे अकबर हम शक्ल पैगंबर थे, वैसे अब्बास हम शक्ल अली थे। बाबा के चेहरे को लहू में देखा, हुसैन ने सर को जानू पे रखना चाहा, एक मर्तबा दो मर्तबा, लेकिन जब भी रखते थे अब्बास का सर जमीन पे गिर जाता था। मौला ने कहा अब्बास मेरे जानू पे सर को क्यों नहीं रख रहे? कहा कि आका मैं रख तो लूं, लेकिन मुझे एक ख्याल आ रहा है, अभी मेरा सर आप लेने आए हो, लेकिन आका जब थोड़ी देर बाद आप उतरेंगे आपका सर किसके जानू पर होगा? रोने वालों आवाज आई अब्बास घबराओ नहीं, हुसैन के सर को लेने उसकी मार्च। अभी हजरत अब्बास का अलम आएगा, आखिरी जुमला आपकी ज़हमत तमाम, आखिरी जुमला आपकी ज़हमत तमाम। आप अलम को देख के रोएंगे, आप अलम को देख के रोएंगे, आप अलम से अपनी हाजतें तलब करेंगे, लेकिन मुझे अजमत मिंबर की कसम है, जब इस अलम को लेकर हुसैन खैमे में पहुंचे हैं ना, जब इस अलम को लेकर हुसैन खेमे में पहुंचे हैं, हर बीवी ने मातम किया, अब्बास की जोजा ने मातम किया, जनाब ज़ैनब ने मातम किया, जनाब रबाब ने मातम किया, लेकिन एक बच्ची थी जिसके रोने का अंदाज सुने और मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, उस बच्ची का नाम सकीना था, जिसके हाथों पर असगर था। अलम से लिपट के कहती है चचा
برچھیاں تو کھائے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر پانی نہ پیا سوچ کے پیاسی ہے بھتیجی قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر یا چید گئی مست وہاں سے لگائے بیٹھی ہے بھتیجی تیری سکائے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر ہم ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں ہر ایک سو کون ہاتھ پکڑ کر میرا لے جائے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر لوٹا گیا شبیر دعائی ہے خدا کی اب بند کمر ٹوٹ گئے ہائے برادر جو آئے برادر شہدائے برادر پانی نہ پیا سوچ کے پیاسی ہے بھتیجی قربان وفا کے میرے ہو جائے برادر شہدائے برادر رے بھیا بات کہاں سے تمہیں لے آئے برادر جو آئے برادر یا حسین 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 یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین بولی زینب اب نگاہ جائے گی ہائے حسین بولی زینب اب نگاہ جائے گی ہائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین اپنے سینے سے سکینہ کو لگا کے رو دیے اپنے سینے سے سکینہ کو لگا کے رو دیے کو کے صابر تھے مگر نہ ضبط کر پائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین اپنے سینے سے سکینہ کو لگا کے رو دیے اپنے سینے سے سکینہ کو لگا کے رو دیے گو کے صابر تھے مگر نہ ضبط کر پائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین تھا بہت شرمندہ تجھ سے وہ وفا پہ کر چچا تھا بہت شرمندہ تجھ سے وہ وفا پہ کر چچا کیوں نہیں لاشیں کو لائے کیسے بتلائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین خون میں ڈوبا علم میں داس جب لائے حسین صرف تم ہی تو گواہ باس میں روتی نہیں صرف تم ہی تو گواہ باس میں روتی نہیں زخم دل نے دل پہ کھائے کیسے بچلائے حسین
سے جب لائے حسین، خون میں ڈوبا علم میدان سے جب لائے حسین، بولی زینب اب رداء چھن جائے گی ہائے حسین، بولی زینب اب رداء چھن جائے گی ہائے حسین، خون میں ڈوبا علم میدان سے جب لائے حسین، خون میں ڈوبا علم میدان سے جب لائے حسین، اب کہاں پاؤں گا میں سالم دار جری، اب کہاں پاؤں گا میں سالم دار جری، دل یہ کہتا ہے کہ اس پہ صدقے ہو جائے حسین، خون میں ڈوبا علم میدان سے جب لائے حسین، خون میں ڈوبا علم میدان سے جب لائے حسین، خون میں ڈوبا علم میدان سے جب لائے حسین، خون میں ڈوبا علم میدان سے جب لائے حسین، تھا بہت شرمندہ تجھ سے وہ وفا پہ کر چچا، تھا بہت شرمندہ تجھ سے وہ وفا پہ کر چچا، کیوں نہیں لاشے کو لائے کیسے بتلائے حسین، دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا، تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا، یہ وفا پہ کر چچا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، دیکھ کر پیاسوں کا رونا یہ ارادہ کر لیا، لاؤں گا دریا سے پانی اذن کر شہنے دیا، ہم اگر قسمت کے آگے، ہم اگر قسمت کے آگے زور ہے کس کا چلا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا، چھین کر آدھا سے دریا میں نے پانی بھر لیا، مشق بھر کے القما سے جانب خیمہ چلا، ہر قدم لب پر دعا تھی، ہر قدم لب پر دعا تھی، خیر میرے خدا، معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا
کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا ہائے اس دوران بیٹا یہ ستم مجھ پر ہوا مشق پر ایک تیر مارا اور پانی بہہ گیا دیکھ کر مشکیزہ تیرا دیکھ کر مشکیزہ تیرا دل میرا کہنے لگا معاف کر دینا سکینہ پانی میں ڈالا سکا معاف کر دینا سکینہ پانی میں ڈالا سکا معاف کر دینا سکینہ پانی میں ڈالا سکا پھر کسی ظالم نے میرے کر دیے بازو کلا گر گیا جلدی زمین پر خون میں ڈوبانا میں عالم کو دیکھتا تھا میں عالم کو دیکھتا تھا اور کرتا تھا معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا گر کے گھوڑے سے زمین پر دی تھی آقا کو صدا کر کے آقا کی زیارت میں نے یہ نوحہ کہا جا کے اپنی لاڈلی سے اپنی لاڈلی سے اب کہہ دینا ذرا معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا معاف کر دینا سکینہ پانی میں نہ لا سکا لکھ نہیں سکتا وہ منظر کوئی مظہر آپ کی آج بھی غازی کے روزے پر صدا میں نے سنی تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا تجھ سے شرمندہ ہے بیٹا یہ وفا پہ کر چچا محمد صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جاله الله الآخر أحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ميانيس النفوس أيها المسكون بالزطوس الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسوى الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وصار الله ما خرج سيدي يرزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا